تو جی السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو زمون دسترخوان. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو جی ہم لائے ہیں آج آپ لوگ کے لیے پشاور اور چارسدہ کی بہت ہی فیمس ڈش جس کو چارسدوال چاول یا غٹی ریجی بھی کہا جاتا ہے. یہ چارسدہ کی بہت ہی فیمس ڈش ہے. بہت سی دعوتوں میں بہت سی شادیوں میں آپ لوگ کو یہ چارسدوال چاول یا موٹے چاول بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ کو کھانے کو ملیں گے. یہ بہت ہی اوتھینٹک ریسیپی ہے, بہت ہی ایزی ریسیپی ہے. کچھ سٹیپس ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے اور فالو کرنا ہے اور آپ بھی ایسے موٹے چاول ٹرائی کر سکتے ہیں. تو جی ہمارے ساتھ رہیے, ویڈیو آخر تک دیکھیے. تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے پریشر کوکر میں لے لینا ہے 1.5 کلو بون لیس گوشت. بون لیس گوشت کا آپ لوگ نے استعمال کرنا ہے. ہڈی والا گوشت آپ لوگ نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. بون لیس گوشت ہم نے لے لیا تھا تقریباً 1.5 کلو موٹی موٹی بوٹیوں والا. اسی کے ساتھ ہم نے ڈال دیے تھے 3 بڑے بڑے کٹے ہوئے پیاز. 3 سے 4 ہم نے کٹے ہوئے اس میں ٹماٹر شامل کیے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 بڑے چمچ اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا تھا. اور 1.5 سے 2 چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کیا تھا. نمک ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر کے قریب جو ہے وہ آپ لوگ نے اس میں پانی کا استعمال کرنا ہے. گوشت جو ہے وہ آپ لوگوں نے بالکل گلانا ہے, اتنا گلانا ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی آسانی سے ٹوٹ جائے اور یا چمچ سے بھی اگر آپ اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو وہ ایزیلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے. بہت ہی نرم کرنا ہے آپ لوگوں نے گوشت کو. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان سب انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے. جب اس پہ ایک دفعہ بوائل آ جائے تو آپ لوگوں نے پھر پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر دینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پریشر دے دینا ہے. کیونکہ موٹا گوشت ہے تو وہ تقریباً 1 گھنٹے میں بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے جو یہ گوشت ہے یہ آپ لوگ کا گل جائے گا. اب تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ نے پریشر جو ہے وہ ریموو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پریشر کوکر کو کھولنا ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا ہے, بہت ہی سافٹ ہو گیا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چمچ سے جو ہے وہ آسانی سے گوشت ٹوٹ رہا ہے. چونکہ ہم نے اس گوشت کو جو ہے وہ ریشہ ریشہ کرنا ہے تو اس کے لیے جتنا بھی سافٹ ہو گوشت تو آپ لوگ کو بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی کہ یہ بہت زیادہ سافٹ ہو گیا ہے یا یہ بہت زیادہ ٹینڈر ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سارے گوشت کو یوں سیپریٹ کر کے آپ لوگوں نے اس کو ریشہ ریشہ کر کے آپ لوگوں نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے لیٹر یوز کے لیے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے باریک باریک ریشے بنائے ہیں اس گوشت کے. اب آپ لوگوں نے جو یخنی ہے اس کو آپ لوگوں نے دوسرے پاٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دینا ہے کسی بھی بڑے برتن میں جس میں آپ لوگ چاول بنائیں گے. اب اس میں ہم شامل کریں گے 2 چمچ تقریباً سوکھے دھنیے کے. اسی طرح آپ لوگوں نے 2 چمچ جو ہے وہ چلی فلیکس کے شامل کرنے ہیں. اسی طرح 1 چھوٹا چمچ اس میں ہم نے ہلدی کا شامل کیا تھا. 1 چھوٹا چمچ اس میں ہم نے گرم مسالہ شامل کیا تھا. اور 1 بڑا چمچ آپ لوگوں نے اس میں ثابت زیرہ شامل کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے 2 بڑے چمچ اس میں نمک شامل کرنا ہے. یہ انگریڈینٹس آپ لوگوں نے یخنی جب بن جائے اس کے بعد ڈالنے ہیں, اس سے زیادہ فلیور مزے کا آئے گا. آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان سب انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو گوشت ہم نے شریڈ کیا ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دینا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک آپ لوگوں نے اس گوشت کو اسی مسالے میں پکانا ہے کہ جو گوشت ہے اس کو جو ہے وہ سارے مسالوں کا فلیور جو ہے وہ مل جائے. اب 2 سے 3 منٹ بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو ہے وہ 1 کلو موٹے چاول جو تھے وہ سوک کر کے رکھے ہوئے تھے 1 گھنٹے سے. آپ لوگوں نے وہ سوک کیے ہوئے چاول جو ہے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ لوگوں نے 2 لیٹر پانی شامل کرنا ہے. 2 لیٹر پانی میں جو ہے یہ چاول بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک بھی جاتے ہیں. اور چونکہ یہ موٹا چاول تھوڑا پھولتا بھی ہے تو اس میں آپ لوگ کو پانی کم زیادہ لگے تو آپ لوگ بیچ میں ضرور ایڈ کریں. ہم نے 2 لیٹر پانی ڈالا تھا اور اس میں چاول جو تھے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک گئے تھے. اب جی یہاں تک تو کام بہت ہی آسان تھا. اب جو ہے وہ موٹے چاولوں کا اصل کام سٹارٹ ہوگا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ موٹے چاولوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور جب اس پہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے بوائل آ جائے تو تب آپ لوگ نے کسی بھی چمچ کی مدد سے اس چاولوں کو ملنا سٹارٹ کر دینا ہے. جتنا زیادہ آپ لوگ اس چاولوں کو ملیں گے اتنا زیادہ یہ چاول لیس چھوڑیں گے اور اتنے زیادہ ہی مزے کے بنیں گے. موٹے چاولوں کو بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو جتنا آپ لوگ مسل سکتے ہیں, جتنا آپ لوگ مکس کر سکتے ہیں اور جتنی ایفرٹ آپ لوگ اس پہ لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ لگائیں اور پھر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کا موٹا چاول کیسے پھولتا ہے اور کیسے مزے کا بنتا ہے.
अब इस स्टेज पे इसमें आप लोगों ने शामिल कर देना है 1 कप घी। आप लोग घी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मजे के आप लोग के चावल बनेंगे, टेस्ट जो है उनका ज्यादा मजे का आएगा। और फिर अगेन ही आप लोगों ने इसमें चम्मच हिलाना स्टार्ट कर देना है। चम्मच आप लोग हिलाते रहें। अब आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो पानी इसका खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। जो इसका पानी खुश्क होगा, ये मजीद जो है इसमें चम्मच हिलाने में आप लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि जो ये पानी खुश्क होगा तो चावल जो है वो स्वेल होना स्टार्ट होगा और आप लोगों को थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगेगी इसमें चम्मच हिलाते हुए। लेकिन आप लोगों ने इसी तरह जिस तरह बताया गया है मसल के इसमें चम्मच हिलाना है। और आंच जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी तेज नहीं रखनी, आप लोगों ने बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको पकाना है। जितनी मीडियम आंच होगी उतना ही ज्यादा ये मजे के चावल बनेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पे थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने ढक्कन रख देना है और 5 से 10 मिनट बाद जो है वो आप लोग ने जब ढक्कन रिमूव करेंगे तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि चावल का पानी जो है वो तकरीबन कंप्लीट जो है वो खुश्क हो गया है और चावल जो है वो हमें जिस तरह रिक्वायर्ड थे उस तरह जो है वो हो गए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितने मजे की इसकी लुक आई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मजीद आप लोग पतला करें इन चावलों को, तो आप लोग इसमें मजीद पानी ऐड करें, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी तकरीबन इसी तरह होनी चाहिए। इस तरह कंसिस्टेंसी जो है इन मोटे चावलों की होती है। अब आप लोग देख सकते हैं कितना मजे का उसमें जो गोश्त है उसने अपना लेस भी छोड़ दिया है और चावल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्वेल भी हो गए हैं, पक भी गए हैं और नरम भी हो गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पे आप लोगों ने 4 से 5 कटी हुई ग्रीन चिली शामिल कर देनी है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इससे जो है वो टेस्ट मजीद एनहांस हो जाता है। आप लोग शामिल करें तो बहुत ही अच्छा है। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक जबरदस्त किस्म का तड़का, जिसके लिए आप लोग को एक पैन ले लेना है। उसमें तकरीबन 2 कप आप लोगों ने घी का इस्तेमाल करना है। 2 कप घी आप लोग डाल दें और उसमें आप लोगों ने 2 बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं और उस प्याज को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन करना है, लाइक थोड़ा सा डार्क गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने थोड़ा सा डार्क कलर होना चाहिए प्याज का, इस तरह की लुक होनी चाहिए। अब चावलों के ऊपर हमने डाल दिया है ये प्याज वाला तड़का। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है और ये तड़का एंड में इन चावलों को लाजमी लगता है, क्योंकि सारा टेस्ट जो है वो इस चावलों का मुझे तो लगता है इसी तड़के से आता है। तो जी आप लोग के 4 से दीवार चावल और खट्टी रुचि जो है वो बिल्कुल भी रेडी है सर्विंग के लिए। आप लोग इसको अपनी मर्जी से दही के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, जिस चीज के साथ आप लोग दिल करे इसको सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो जी हमारे साथ रहिए और भी अच्छी रेसिपीज के लिए और हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।